السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس اور ٹرکس پی پی ایس سی کے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کا ہمیں پہلے سے پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمارے لیے ٹیسٹ میں اور ٹیسٹ سے پہلے بہت مفید ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کے کچھ ٹپس اور ٹرکس میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے یہ میں ٹپس اینڈ ٹرکس آپ کو بتاتا ہوں، پھر ان کو میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کروں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آج میں 8 پوائنٹ لے کے آیا ہوں جو کہ ٹرکس ہیں اس کے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا ٹرک، کور یور سبجیکٹ ایز اے ہول۔ ٹھیک ہو گیا، اس کو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا بعد میں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے، گیٹ بیسک نالج آف ایوری ٹاپک آف یور سبجیکٹ۔ ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کا دوسرا ٹرک ہے۔ کور جنرل نالج ایز مینڈیٹری، تیسرا پوائنٹ ہے۔ چوتھا پوائنٹ، سالو یور ٹیسٹ کیپنگ نیگیٹو مارکنگ ان آئی۔ پانچواں پوائنٹ، ریسپیکٹ دی لمیٹیشن آف ٹائم ان ٹیسٹ۔ سکس پوائنٹ، ری تھنک اے کوشچن ایون یو بلیو اٹ از کریکٹ۔ اچھا، ساتواں پوائنٹ، ڈونٹ کنزیوم ٹو مچ ٹائم اوور اے سنگل کوشچن، لیو اٹ فار اینڈ۔ اور آخری پوائنٹ ہے، ریویو یور پیپر وین اٹ ہیز ڈن۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ 8 پوائنٹ تھے جو کہ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اب میں ان کو باری باری ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے اس میں۔ تو پہلا ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے کور یور سبجیکٹ ایز اے ہول۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ، میں کہتا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو لوگ تیاری کر رہے ہوتے ہوں ان کو میں نے یہ سننا ہے، اگر ہم مطلب سائیکالوجی کے اسپیسیفک پوائنٹ سے بات کریں تو لوگ کیا کہتے ہیں، کسی اپنے جو کورس ہے اس کی کسی ایک بک کو پکڑ لیتے ہیں، جیسے کلینیکل سائیکالوجی کی ہے یا کاؤنسلنگ کی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک یا وہ 2 یا 3 بکس کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ٹھیک ہے، سائیکالوجی آپ کا سبجیکٹ ہے، سائیکالوجی کی جو بیسک ٹرمینالوجیز ہیں، بیسک کنسیپٹس ہیں، وہ آپ کو آنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ ایز اے ہول آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، دوسرا پوائنٹ میں نے بتایا تھا، گیٹ بیسک نالج آف ایوری ٹاپک آف یور سبجیکٹ۔ یہ اسی ریلیٹ کرتا ہے کہ بیسک نالج آپ کو ہر ٹاپک کا آنا چاہیے۔ یہاں پہ بات آ جاتی ہے ڈیٹیل کی۔ فار ایگزامپل جس طرح ڈی ایس ایم ہے، کلینیکل سائیکالوجی میں ڈی ایس ایم ہے، اب اس میں ڈسآرڈرڈ آ جاتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ڈسآرڈرڈ میں آپ کو ان ڈیٹیل اس کی ڈائگنوسس بھی پتہ ہو، اس کی سمٹمز بھی پتہ ہو۔ ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سب کچھ اس میں پتہ ہو، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جس طرح ڈپریشن ہے تو ڈپریشن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بیسک اس کی ڈیفینیشن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کتنے دن تک رہے تو وہ اس کو ہم ڈپریشن ڈائگنوز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیسک نالج آپ کو آنا چاہیے، بے شک ان ڈیپتھ آپ کو اس کا پتہ نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا پوائنٹ، کور جرنل نالج ایز مینڈیٹری۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ جو جرنل نالج ہے اس کو آپ نے لازمی کور کرنا ہے۔ یہ تیاری سے پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹ سے پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ ٹیسٹ سے پہلے آپ نے جنرل نالج کو لازمی سمجھ کے سالو کرنا ہے۔ ٹیسٹ سے پہلے آپ نے جنرل نالج کو لازمی سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کو لازمی اس کی تیاری کرنی ہے۔ اگر آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اچھا، چوتھا پوائنٹ تھا، سالو یور ٹیسٹ کیپنگ نیگیٹو مارکنگ ان آئی۔ جب آپ پیپر کو کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے۔ بالکل بھی تکے لگانا اور 100/100 کر کے آ جانا، یہ سمجھنا کہ اس میں سے میرے 70 آ جائیں گے یا 80 آ جائیں گے، یعنی کہ تکوں پہ کر کے آ جانا، آنکھیں بند کر کے بلائنڈلی آپ نے نہیں کرنا۔ جو کہ آپ کو بالکل نہیں آتا کوشچن تو اس کو آپ چھوڑ دیں۔ اچھا، پانچواں پوائنٹ، ریسپیکٹ دی لمیٹیشن آف ٹائم ان ٹیسٹ۔ تو جو ٹائم ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے آپ کے پاس،
بے شک ٹائم میں کہتا ہوں انف ہے آپ کے پاس، 90 منٹس 100 کوشچن کے لیے کافی ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کی عادت ہوئی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ ٹائم مطلب پیپر پاس میں شاید ہم جو کرتے رہے اس میں ہمیں ٹائم زیادہ ملتا ہوتا ہے، تو یہ ٹیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کا ٹائم کم ہوتا ہے، تو یہ آپ کو جو ٹائم کی لمیٹیشن ہے اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اچھا، چھٹا پوائنٹ، ری تھنک اے کوشچن ایون یو بلیو اٹ از کریکٹ۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ کوئی کوشچن ہم کر لیتے ہیں اور ہمیں 100% یقین ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے، اسے تو دوبارہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور بس سامنے آیا اور آپ نے ٹک کر دیا کہ یہ تو میرا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہی چیز ہے کہ اگر آپ کو بلیو ہے کہ یہ ٹھیک ہے، پھر بھی آپ سوچیں کہ یہ واقع ٹھیک ہے، کیونکہ کئی دفعہ ہم جلدی میں اس کو اٹیمپٹ کر دیتے ہیں اور بعد میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سوال ٹھیک نہیں تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ساتواں پوائنٹ، ڈو ناٹ کنزیوم ٹو مچ ٹائم اوور اے سنگل کوشچن، لیو اٹ فار اینڈ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا سوال ہوتا ہے کہ وہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ کر لیں گے، لیکن اس کو آپ کو سوچ میں پڑ جاتے ہیں، سوچنا اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹائم کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا اگر کوئی کوشچن ہے تو اس کو آپ اینڈ کے لیے چھوڑ دیں، اینڈ پہ جب ٹائم بچے گا تب آپ اس کو سالو کریں۔ لیکن اگر آپ ایک ہی کوشچن پہ بہت زیادہ ٹائم لگا جائیں گے، 5-7 منٹ ایک ہی کوشچن پہ لگا دیں گے، تو اینڈ پہ جا کے آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہوگا، پھر آپ جلدی میں اٹیمپٹ کریں گے تو وہاں پہ آپ کے غلط ہونے کے چانسز ہیں، یا کہ آپ سے کوشچن بچ سکتے ہیں، ٹائم آپ کا اوور ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ریویو یور پیپر وین اٹ ہیز ڈن۔ آپ نے پیپر کر لیا تو اس کے بعد بھی اس کو ایک دفعہ ریویو لازمی کریں، ٹھیک ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ ہم نے کتنے سٹیپ میں ایک پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہے، تو میں نے آپ کو 4 سٹیپ بنا کے دیے تھے۔ ان 4 سٹیپ کے بعد بھی آپ ایک دفعہ جب آپ نے پیپر ہینڈ اوور کرنا ہے اس سے پہلے 2 یا 3 منٹ کے لیے پیپر کو ریویو لازمی کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی کوشچن مل جائے اس میں سے جو کہ آپ کو پہلے نہیں آ رہا تھا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایسا کوئی کوشچن مل جائے، تو اینڈ پہ جا کے ریویو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کے لیے میری یہ ویڈیو یوزفل ہوئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔